بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام انا للہ ملکا ینادی فی کل یوم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان مبارک، جو فرمان حق ہے، جو فرمان سچ ہے، جس پر ہمیں یقین کامل ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا للہ ملکا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ینادی فی کل یوم، ہر روز یہ ندا کرتا ہے۔ انا للہ ملکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، ینادی، جو ندا کرتا ہے، جو آواز لگاتا ہے، جو صدا دیتا ہے، فی کل یوم، ہر روز، ہفتے میں ایک دن نہیں، مہینے میں ایک دن نہیں، سال میں ایک دن نہیں۔ امیر المومنین صدیق اکبر ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کا یہ فرشتہ ہر روز فی کل یوم کیا آواز دیتا ہے؟ 3 صدائیں دیتا ہے، 3 آوازیں دیتا ہے ہم لوگوں کو۔ کیا آواز ہے جی؟ وہ فرشتہ آواز دے کے کہتے ہیں ہمیں لدول الموت، موت کے لیے اولاد پیدا کرو، یعنی تمہاری اولاد، بیٹے بیٹیاں جتنے بھی ہوں گے، بالآخر انجام موت۔ جیسے تمہارے آباء و اجداد اس دنیا میں نہیں رہے، جیسے تم اس دنیا میں نہیں رہو گے، تمہاری اولادیں بھی نہیں رہیں گی۔ لدول الموت، موت کے لیے اولاد پیدا کرو، انجام موت۔ یہ فرمان ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، اس زمانے سے ہے، جب سے انسانیت ہے یہ حکم ہو رہا ہوگا، آواز آ رہی ہوگی لدول الموت، ظاہر ہے ہماری گزشتہ نسلوں سے لے کر آج تک ہم بھی کسی کی اولاد ہیں تو ان کو آواز دی گئی لدول الموت، اب ہمیں کہا جا رہا ہے پھر کل ہماری اولادوں کو علاقے گی، موت کے لیے اولاد پیدا کرو، ایک آواز۔ دوسری آواز یا بالفاظ دیگر آپ موجودہ انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر روز 3 قسم کے اعلان کرتا ہے۔ پہلا اعلان لدول الموت، موت کے لیے اولاد پیدا کرو، یعنی مراد کیا؟ انجام موت۔ دوسرا اعلان وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاء، فنا کے لیے، برباد ہونے کے لیے، ہلاک ہونے کے لیے، وَاجْمَعُوا جمع کرو، ہم جو کچھ جمع کرتے ہیں بالآخر یہ سب برباد ہو جائے گا، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، یا ہمارے اپنے ہاتھوں سے برباد ہوگا، اور اگر ہمارے ہاتھوں سے نہ ہوا تو ہماری آنے والی نسلوں کے ہاتھوں سے یہ برباد ہوگا۔ امیر المومنین کا فرمان مبارک 100% سچ کے وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاء، برباد ہونے کے لیے، فنا کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے جمع کرو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ جمع کیا تھا، لیکن سب کچھ یا خود ان کے اپنے ہاتھوں سے برباد ہوا، یا جمع کسی اور نے کیا اور آنے والوں نے اس کو برباد کیا۔ تیسرا اعلان، تیسری صدا فرشتہ دیتا ہے وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو، وَابْنُوا بنا عمارتیں کھڑی کرنا، یعنی یہ بلڈنگیں، یہ محلات، یہ پیلیس، جو کچھ ہے سب بناؤ، کس کے لیے؟ للخراب، تباہ ہونے کے لیے۔ آج ہم لوگ
پرانے زمانے کے بادشاہوں کے قلعوں کو دیکھنے جاتے ہیں عبرت لینے کے لیے، بڑے مضبوط بنائے انہوں نے، چھوٹی چھوٹی اینٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پتہ نہیں کتنے مزدور لگے ہوں گے، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا، اور آج ہم جاتے ہیں سب کچھ تباہ و برباد، ایک خرابہ، اور سوائے عبرت کے اور وہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ روز یہ 3 اعلان کرتا ہے، موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو، اور تباہ ہونے کے لیے بلڈنگیں بناؤ۔ اب یہ آواز ہم تک پہنچتی ہے، ہم متوجہ ہوں یا نہ ہوں یہ اور بات ہے، ہم اسے اثر لیں یا نہ لیں یہ علیحدہ ہے، لیکن اعلان روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا دار ممر الی دار مقر، اور بعض نسخوں میں یہ عبارت یوں ہے، الدنیا دار ممر لا دار مقر۔ خوب، ہم پہلے اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھوں میں نسخہ ہے، الدنیا کہ یہ دنیا، دارو ممر، ممر کہتے ہیں گزرگاہ کو جس سے آدمی چل کر جاتا ہے، مقر یعنی مکان قرار، جہاں ٹھہرنا ہے، جہاں سکون کرنا ہے، جہاں رہنا ہے۔ فرماتے ہیں الدنیا یہ دنیا، دارو ممر گزرگاہ ہے، فقط گزرنے کی جگہ ہے، الا دار مقر اس منزل قرار کی طرف، یعنی اس دنیا، یہ جو دنیا میں ہم موجود ہیں، یہ دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے، جیسے روڈ ہوتے ہیں، جیسے پل ہوتے ہیں، گزرگاہ ہے، اس گزرگاہ سے گزر کر ہم نے آگے جانا ہے دار مقر کے، جہاں پر اصل جو منزل قرار ہے۔ اور بعد میں ہے الدنیا دار و ممر کہ یہ دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے، لا دار و مقر یہ کوئی قرار کی جگہ، مستقر رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ مراد تقریباً ایک ہی ہے کہ یہ دنیا فقط گزرگاہ ہے، مستقل ہمیشہ زندگی وہ کہیں اور ہے، جہاں نہیں ہے۔ اب جب مولا نے فرما دیا کہ یہ دنیا فقط گزرگاہ ہے اور بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، فرماتے ہیں الناس فیہا رجلان، لیکن لوگ یہاں پر بھی 2 قسم کے ہیں۔ اگرچہ رجلان کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے 2 مرد، لیکن یہاں پر لفظی ترجمہ مراد نہیں، آپ کہیں گے لوگ 2 قسم کے ہیں۔ اب 2 قسم چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، خواتین و حضرات جو بھی انسان ہیں 2 قسم کے ہیں۔ اچھا کیسے جی؟ پوری توجہ کرنی ہے، اور پھر اپنے بارے بھی تجزیہ کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کس قسم میں کھڑے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا۔ بہت غور طلب ہے، ذرا دیکھیں۔ فرماتے ہیں رجل باع فیہا نفسہ، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نفس کو بیچ دیا، فاوبقھا، اوبقھا یوبق ہوتا ہے ہلاک کرنا، اور ہلاک کر دیا۔ ورجل، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں ابتاع نفسہ، جنہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا، فاعتقھا، اور اپنے نفس کو آزاد کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا بڑا واضح ہے، رجل باع فیہا نفسہا، ایک وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے نفس کو لذات دنیاوی کے بدلے میں بیچ دیا، دنیاوی لذتیں حاصل کر لی، محرمات کی لذت حاصل کر لی، ظلم کی لذت حاصل کر لی، دوسروں کا مال کھانے کی لذت حاصل کر لی، اور ادھر اپنے نفس کو بیچ دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، فاؤبا کہا، جنہوں نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لذت ہائے دنیاوی کو لے کر اپنے نفس کو بیچ دیا، نتیجہ کیا ہے؟ اس کو عذاب آخرت کا مستحق بنا دیا۔ وَرَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خرید لیا۔ کیا خرید لیا؟ نفس خرید لیا، بدلے میں عمل صالح دیا، نفس خرید لیا، بدلے میں اطاعت خدا دی، نفس خرید لیا، بدلے میں اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ یعنی مراد کیا ہے؟ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے برائیاں لے لی اور نفس کو بیچ دیا۔ امیر المومنین کی نظر میں فاؤبا کہا، انہوں نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ ابتاع نفسہ، جنہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا۔ کیا قیمت ادا کی؟ قیمت عمل صالح، قیمت اطاعت خدا، قیمت اطاعت رسول، قیمت اعمال صالح۔ فآتا کہا، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ آیا ہم اپنے نفس کو ہلاک کرنے والی قسم میں ہیں، یا اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانے والوں کی فہرست میں ہیں؟ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین نے فرمایا، لا یکون الصدیق صدیقا، ہر مسکرا کر ملنے والا تیرا دوست نہیں ہوتا، تمہیں کھانا کھلانے والا ہر بندہ تیرا دوست نہیں ہوتا، تیرے ساتھ محفلوں میں بیٹھنے والا امیر المومنین کی نظر میں ہر بندہ دوست نہیں ہوتا۔ تیرا دوست وہ ہوگا جس میں یہ 3 خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ پوری توجہ، ہر بندہ تیرا دوست نہیں، 3 صفات جس بندے میں پائی جاتی ہوں وہ تیرا دوست کہلائے گا۔ کون سی؟ فرماتے ہیں مشکل وقت تیرے اوپر آ جائے، کوئی مصیبت آئے اور وہ اس وقت تیرا ساتھ دے۔ بہت سارے لوگ اچھے وقتوں میں بڑے دوست کے روپ میں ہمارے ارد گرد پھرتے ہیں، تھوڑی سی ہمارے اوپر کوئی مشکل آئی، تھوڑا سا ہم کسی مصیبت میں گرے، وہ جو کل تک اپنے آپ کو دوست کہلاتے تھے اور ہمارے پاس کھاتے پیتے تھے اور محفل لگاتے تھے، جو ہی ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں پھر وہ لوگ نظر نہیں آتے۔ امیر المومنین اس لیے تو فرما رہے ہیں ہر بندہ دوست نہیں ہوتا، دوستی کے کچھ صفات ہیں۔ وہ شخص تیرا دوست ہے جو مصیبت میں تیرا ساتھ دے، تمہیں چھوڑ نہ جائے۔ وہ شخص تیرا دوست ہے جو تیری غیبت میں، تیری عدم موجودگی میں تیرا ساتھ دے۔ تو وہاں نہیں بیٹھا، کوئی بندہ تیرا گلہ کر رہا ہے، وہ تیرا دفاع کرے، کہیں گے ہاں یہ اس کا دوست ہے۔ تو وہاں پر موجود نہیں ہے، تیرا کوئی نقصان ہو رہا ہے، وہ تیرے اس نقصان نہ ہونے دے، یہ تیرا دوست ہے۔ تو وہاں موجود نہیں ہے لیکن وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تو موجود بھی نہ ہو، اور پھر بھی وہ تیرا کوئی فائدہ کر دے، یہ تیرا دوست ہے جو تیری عدم موجودگی میں تیرا ساتھ دے رہا ہے۔
اور تیسری صفت بیان فرمائی وفات ہی، دوستی فقط زندگی تک نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ تو مر گیا ہے، تیرے جنازے میں شریک ہوا؟ تو مر گیا ہے، کبھی تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھی؟ تو مر گیا ہے، کبھی تیرے لیے فاتحہ قرآن مجید کی کوئی آیت مجیدہ پڑھ کر اس کا ثواب تمہیں ہدیہ کیا ہے؟ بس اس جملے سے غور کرنا ہے، یہ سمجھ آئی کہ دوستی فقط اس دنیا میں نہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں دوست وہ ہے کہ اگر ایک دوست دنیا میں نہ رہے تو بھی یہ دوستی کا رشتہ برقرار رہے، دوست وہ ہوتا ہے، فقط زندگی میں دوستی، یہ دوستی نہیں۔ فرماتے ہیں لا یکون الصدیق صدیقا، دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا حتی یحفظ اخاہ فی ثلاث، جب تک کہ وہ 3 موقعوں پر اپنے بھائی کی، یعنی مومن بھائی کی یا دوست کی حفاظت نہ کرے، نکاحدار 3 موقعوں پر اس کا ساتھ نہ دے۔ کیوں؟ فی نقبت ہی، نقبہ کہتے ہیں مصیبت کو، مشکل کو۔ ایک دوست کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے اور دوسرا دوست اس مشکل میں اس کا ساتھ دے، یہ تیرا دوست ہے۔ وغیبت ہی، دوست کے پس پشت تو وہاں نہیں بیٹھا لیکن وہ تیرے حق میں کچھ کر رہا ہے، یہ تیرا دوست ہے۔ ووفات ہی، اور مرنے کے بعد، دوستی فقط زندگی تک نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ تیرے بعد کوئی ایسا کام کرے جس کا تمہیں اگلی دنیا میں فائدہ ہو، تیری قبر میں فائدہ ہو، تیرے حشر میں فائدہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں تیرے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتا رہے، کوئی ایسا کام تیرے لیے ہدیہ کرے کہ جس کا اجر اور ثواب تیرے نام اعمال میں جائے، یہ فرماتے ہیں تیرا حقیقی اور سچا دوست ہے۔ بس یہ 3 نشانیاں امیر المومنین کی نظر میں کہ جس کو سچا دوست کہنا چاہیے، اس میں یہ 3 صفات ہونی چاہیے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان، من اوتیا اربان لم یحرم اربان، جس شخص کو 4 چیزیں عطا ہوئی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ لکھنے کی چیزیں ہیں، یاد کرنے کی چیزیں ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس کو 4 چیزوں کی توفیق حاصل ہو گئی، من اوتیا اربعن، جس کو 4 چیزیں عطا ہو گئیں، یعنی وہ 4 کام کرنے کی جس کو توفیق حاصل ہو گئی، لم یحرم اربعن، وہ 4 چیزوں سے محروم نہ ہوگا، بالفاظ دیگر امیر کائنات فرماتے ہیں جو یہ 4 کام کرے گا اس کو بدلے میں یہ 4 چیزیں ملیں گی، جن کو اس 4 کاموں کی توفیق مل گئی اس کو بدلے میں یہ 4 چیزیں بھی ضرور ملیں گی۔ لہذا اصل ہے کہ آیا ہمیں وہ 4 کام کرنے کی توفیق ہے کہ بدلے میں ہمیں وہ 4 چیزیں مل جائیں جس کا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر اگلے پیرے میں فرمایا کہ یہ 4 چیزیں میں جو تمہیں بیان کر رہا ہوں، لطف لینا ہے۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو بیان کر رہا ہوں کہ جس کو یہ 4 کام کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی اس کو 4 چیزیں ملیں گی۔ میں علی یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو یہ 4 کرے گا اس کو بدلے میں یہ 4 ملیں گی۔ میں علی قرآن سے ہٹ کر کچھ نہیں کہتا، پیغمبر فرما گئے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع
علی اس فرمان میں امیر نے یہی فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں عطا ہو گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ اچھا، من اعطیا اربعن، جس شخص کو 4 چیزیں عطا ہو گئیں، ہم اس کا مرادی ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جس بندے کو 4 کام کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، لم یحرم اربعن، وہ ان 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ یہ کام کرے گا بدلے میں اللہ یہ عطا فرمائے گا، یہ کام کرے گا بدلے میں اللہ یہ عطا فرمائے گا۔ کون سے 4 کام، کون سی 4 چیزیں؟ نمبر 1، من اعطی الدعاء لم یحرم الاجابہ، جو دعا کرے، یعنی جس کو دعا کی توفیق حاصل ہو گئی، لم یحرم الاجابہ، وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا۔ آگے آیت بھی پڑھتے ہیں، دعا تو مانگ قبول وہ کرے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا ہم دعا پڑھتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں؟ فرق نہیں سمجھ سکے آج تک ہم کہ دعا مانگنا کیا ہے اور دعا پڑھنا کیا ہے۔ ہم اکثر دعاؤں کو پڑھ دیتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ عطا نہ کرے؟ مسئلہ ہمارے مانگنے میں ہے، اس کے عطا کرنے میں نہیں ہے، اس کے قبول کرنے میں نہیں ہے۔ مشکل اس میں ہے۔ من اعطی الدعاء، جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی، لم یحرم الاجابہ، وہ قبولیت سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ مراد کیا ہے؟ دعا تو مانگ، جیسے مانگنی ہے قبول میں کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک کام تو کر، کون سا؟ دعا۔ جس کو صحیح طور پر دعا مانگنے کی توفیق حاصل ہو گئی وہ پھر قبولیت سے، اجابت سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 2 فرماتے ہیں وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْبَةَ، وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْبَةَ لم یحرم القبول، جسے توبہ کی توفیق ہو وہ مقبولیت سے نا امید نہیں ہوتا۔ مراد کیا؟ جس کو توبہ، وہ توبہ انشاءاللہ آگے آئے گا، ابھی ہم نے بیان فرمائیں گے، جس کو حقیقتاً توبہ کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، وہ شخص اس توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی نہیں آتی۔ میری توبہ ہے آئندہ نہیں کروں گا، 2 گھنٹے بعد پھر وہی کام ہوتا ہے۔ میری توبہ ہے بس آخری بار توبہ ہے جی آئندہ نہیں کروں گا، 4 گھنٹے بعد پھر وہی کام ہے۔ توبہ اس کا نام تو نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے دل کی گہرائی سے بارگاہ الہی میں سابقہ غلطیوں گناہوں پر توبہ کر لے اور وہ توبہ قبول نہ کرے؟ نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ پس جسے توبہ کرنے کی توفیق مل گئی
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ شخص قبولیت سے محروم نہیں ہوگا۔ توبہ تو کر صید کے دل کے ساتھ، جسے توبہ کہتے ہیں، قبول وہ ذات ضرور کرے گی۔ نمبر 3، وَمَنْ أُوتِيَ الْإِسْتِغْفَارَ، جسے استغفار عطا کر دیا گیا، یعنی جسے طلب مغفرت کی توفیق حاصل ہو گئی، لم یحرم المغفرہ، وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوتا۔ تو صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے طلب مغفرت کر کے تو دیکھ، جس دن تو نے صدق نیت سے استغفار کر لیا، انشاءاللہ ایک فرمان آئے گا امیر المومنین کا کہ جس میں وہ بیان فرمائیں گے کہ استغفار کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں جس کو استغفار کی توفیق ہو گئی، طلب مغفرت کی توفیق حاصل ہو گئی، وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا۔ وَمَنْ أُوتِيَ الشُّكْرَ، اور جو شکر کرے، لم یحرم زیادہ، وہ اضافہ سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی من اوتیا شکرہ، جس کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، بل فوز دیگر نعمت ہائے الہی پر شکر تو کر، اضافہ وہ کرے گا، اس لیے کہ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ پس جو شخص، اب ترتیب سے 4 کاموں پر 4 چیزیں ملتی ہیں امیر المومنین کی نظر میں: دعا پر قبولیت، توبہ پر قبول توبہ، استغفار پر مغفرت، اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے پر اضافہ، زیادتی۔ تو جتنا اس کا شکر زیادہ ادا کرتا جائے گا، اتنا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور آگے امیر نے واضح فرمایا، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ جو فرامین امیر المومنین ہے، اب ہو سکتا ہے یہ سید رضی کی طرف سے ہو یا مولا نے خود فرمایا ہو، وہ یہ ہے کہ یہی 4 چیزیں جو مولا نے فرمائی ہیں، یہی 4 چیزیں قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بھی بیان فرما دی ہیں۔ قال اللہ فی الدعاء، دعا کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے، ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال فی الاستغفار، استغفار کے بارے میں آیت موجود ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، تو وہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ وقال فی الشکر، اس طرح شکر کے بارے میں بھی فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نعمت میں اضافہ کروں گا۔ وقال فی التوبہ، اور توبہ کے بارے میں قرآن نے واضح کہا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی بنا پر کوئی بری حرکت کر بیٹھیں، پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو خدا ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بدلے میں ان 4 نعمتوں سے منعم ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔